معاشرے میں پہلے بھی خرابیاں ہوں گی، لیکن آج سوشل میڈیا کے وساطت سے ہمیں بہت جلد دنیا میں کوئی بھی جرم جو واقع ہوتا ہے اس کی خبر ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم پچھلے چند دنوں سے، پچھلے چند مہینوں سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے گھناؤنے جرائم اور ایسے جرائم کہ ایک عقل مند اور صحت مند دماغ یہ تسلیم کرنے سے عاری ہو جاتا ہے کہ بھلا ایسے بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ خاص کر کے بچوں کے حوالے سے ایک بہت ہی غیر محفوظ ماحول جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، کوئی بھی جرم ہے اس کی اصلاح کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے تربیت اور دوسرا ہوتا ہے سزا۔ پہلے تربیت کی جاتی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ برا کام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ ہر معاشرہ، ہر مذہب، ہر ملک اس حوالے سے جو اقدامات کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور یہی کام اسلام نے بھی کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جا بجا آپ کو اتقوا اللہ کے لفظ نظر آئیں گے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ساری باتیں بیان انسانوں کے سامنے کر کے رکھ دی ہیں۔ تربیت کے اوپر، تزکیہ نفس کے اوپر آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اگر کہیں پہ کمی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے مطالعے کی کمی ہے، اس قرآن مجید سے تعلق کی کمی ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو اس میں اتنی جو ہے وہ نہیں کوشش کی جاتی کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کیا ہے، ارشاد کیا فرمایا ہے۔ ایسی ایسی لا علمی کی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑی خراب چیز، بری چیز جو رائج ہوئی جا رہی ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں لڑائی جھگڑے نوک جھوک عام طور پہ ہو جاتی ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے زبان سے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں کہ جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے پھر سے وہ معاملہ اسی طرح سے برقرار ہو جاتا ہے۔ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اللہ کی حد قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ طلاق کے حوالے سے تفصیلات ہیں، وہاں پہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تربیت کا سامان کیا ہے، تربیت کا انداز کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، 23 سال تک مسلسل آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کی ہے۔ تو ہمیں تربیت بھی کرنا ہوگی۔ بحیثیت والدین ہماری یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت استاد ہماری یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت بڑا ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اس سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ ہم ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاں پہ معاشرے میں برائی ہوتا دیکھے اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہاں پہ اللہ رب العزت فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کا سبب کیا ہے کہ اخرجت للناس، کہ تم دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں آئے بلکہ لوگوں کے لیے آئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ وتؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر تم یقین اور بھروسہ رکھو گے۔ اس آیت کے مصداق ہر امتی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ تربیت کرے، اور تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے۔ یہ چھوڑ دیجئے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔
معاشرہ بھی تو ہم ہی ہیں، ہم سے مل کے ہی معاشرہ ہے. معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں اور سے آئی ہو. تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے آغاز کرے. اللہ نے یہی قرآن مجید میں کہا کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ حضور نجات کس بات میں ہے، ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اپنی زبان کے اوپر قابو پا لے، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جانا چاہیے. مطلب فرصت کے فراغت کے لمحات اپنے گھر میں گزارا کرو. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے رویا کرو. تو گھر کے اندر رہنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرے. یہاں سے اکائیاں جب ملتی ہیں تو دہائیوں میں بات جاتی ہے. جب اکائیوں کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے.